ویلکم بیک ناظرین، بریک سے واپس آ چکے ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے طارق صاحب سے میرا یہ سوال تھا کہ لوگ جو گلیوں میں شادی کروایا کرتے تھے پہلے یا پھر گراؤنڈز میں، تو اب کیوں نہیں کرواتے؟ اب کیوں مہنگے سے مہنگے ہوٹلز، ریسٹورینٹ، بینکویٹ وغیرہ کا کیوں انتخاب کرتے ہیں؟ دیکھیے، یہ تو جب معاشرہ ارتقاء کے منازل طے کرتا ہوا آگے بڑھتا ہے تو ہر چیز میں تبدیلی آتی ہے. جی، یہ تو ایک فیکٹ ہے. اور اس چیز کا کہنا ہے کہ جی دوبارہ اسی طریقے سے ہو تو یہ شاید ممکن نہیں ہے. ممکن نہیں. اچھی بات ہے، ارتقاء کا عمل ہے، آگے بڑھیں، اچھے سے اچھے کا وہ کریں، لیکن بیجا اسراف جو ہے یہ بہتر نہیں ہے. تبدیلی تو ہر چیز کے اندر آئے گی، مثبت تبدیلی اچھی چیز ہے، لیکن اس میں یہ کرنا کہ بیجا اسراف، بینکوٹس ہو گئے، دیگر مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ نمود و نمائش ہو گئی. جی، اس چیز سے رکا جا سکتا ہے، اس چیز سے رکا جا سکتا ہے. پیچھے کی طرف نہیں پلٹا جا سکتا، یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ جو وقت گزر گیا وہ پلٹ کے نہیں آئے گا. تو اس کو کنٹرول کس طرح کس سے کیا جا سکتا ہے؟ کنٹرول دیکھیں، اس کے لیے ایک سیلف وہ ہے کہ ایک معاشرے میں ایک آپ کا میڈیا کا بہت بڑا آپ کا رول ہے. آپ کا کردار، آپ یہ پروگرامز کر رہے ہیں، یہ بہت ایک پازیٹیو، یہ آپ کے معاشرے پہ اعلیٰ اثر ڈالنے والے ہیں. بشرطے کہ ہم سمجھنے والے ہوں اس کو، عوام اس کو لیتے ہوں، سمجھتے ہوں. دوسرا یہ ہے کہ قوانین، جیسے میں نے آپ کو ذکر کیا کہ قانون کے اوپر سختی سے عمل درآمد کا جو ہے، کوئی بھی ریاست جب ان قوانین پہ عمل درآمد کروائے گی سختی کے ساتھ، تبھی یہ ممکن ہو سکتا ہے. اس کے بغیر ممکن نہیں ہے. ممکن نہیں ہے، صحیح. جی، تو میرا یہی کہنا ہے کہ اس کے اندر آپ قوانین ہو گئے، اور آپ کا جو آج کل بڑا وائبرنٹ ہے میڈیا، اس کے بڑے اثرات ہیں یہ. اور آپ کے پروگرامز جو ہوتے ہیں یہ یقیناً کروڑوں میں سے چلیں 10، 20، 15 جو بھی اس کو لیتے ہوں تو وہ تبدیلی ہی اس کو کنسیڈر کیا جائے گا تبدیلی میں. اچھا، وہ بہت زیادہ ضروری نہیں ہے کہ ایک ساتھ ہی مطلب پوری کراچی کے لوگ یا پورے پاکستان کے لوگ یا جو بھی آؤٹ آف کنٹری، امریکہ وغیرہ میں بھی دیکھے جا رہا ہے ابھی شوز، وہ بھی چینج ہو جائے. سارے چینج نہیں ہو سکتے ایک ساتھ، بٹ اگر تھوڑے سے تھوڑے ہوتا ہے نا کہ قطرے قطرے ہوتا ہے کہ دریا بنتا ہے. بالکل بالکل. تو اگر تھوڑے سے لوگوں نے بھی چینجنگ کر لی اور پھر ان کو دیکھ کر لوگ سمجھتے کہ ان کو فالو کرنا چاہیے، ہے نا. آپ کیا کہیں گے؟ شادیوں میں 18 سے 20 ڈشز رکھنا بالکل عام سی بات ہے. کال بھی لیتے ہیں ہم ساتھ ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون؟ ہلو. جی بولیں، کون؟ جی میں صبا بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی صبا بولیں. میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ دیکھا آج کل جیسے کہ ہر چیز میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ مطلب کہ ٹرینڈ وغیرہ ایسا آ گیا ہے کہ اس میں پیسے اور جہیز وغیرہ کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے. اسی طرح کھانے پینے پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ شادیوں میں لوگ ڈفرینٹ طرح کے کھانے، اگر کسی کی ایک بھی کوانٹٹی کم ہو کھانے میں تو ڈشز میں، تو اس کو پھر بہت زیادہ اس پہ ٹونٹ کیا جاتا ہے. فلاں نے میٹھے میں یہ چیز نہیں رکھی تھی، اور چاہے لاکھ اچھی کوشش کریں 50 ڈشز رکھیں، لیکن بس کہ اس نے تو 50 رکھی، میری بڑی بہو نے تو 60 رکھی تھی. اس طرح اس بارے میں کیا کہنا چاہیے؟ اس میں آپ تھوڑی سی ڈسکس، اس میں اویئرنیس دے دیں کہ یہ ایسا کیوں ہوتا ہے، کیا اس کی کیا وجہ ہے. ہم اتنے قرض لے کر اتنی ڈشز رکھتے ہیں، لیکن پھر بھی ہر بار کمپلین ملتی ہے کہ ٹیسٹ اور سب چیزیں ہوں گی تو ٹیسٹ کا مسئلہ ہے. کسی لگتا ہے سستے باورچی سے کروایا تھا، اس طرح سے کوک سے کروایا تھا. تو پلیز اس بارے میں آپ کچھ بتا دیں. ٹھیک ہے صبا، تھینک یو فار کالنگ. ابھی آپ کو جواب مل جاتا ہے. اوکے، تھینک یو. طرح طرح کی ڈشز. دیکھیں، بعض لوگوں کو شوق ہوتا ہے، جیسے کہ اب آپ بچہ ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں میں اپنی بیٹی یا بیٹے کی شادی کروں گی تو اتنے ڈشز رکھوں گے، فلاں ہوٹل میں کریں گے، وہ الگ بات ہے. اور ایک ہوتا ہے مجبوری، ایک ہوتا ہے شوق. اگر آپ کے پاس اللہ نے بہت نوازا ہوا ہے، آپ کو بہت پیسہ ہے، آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو پھر اٹس اوکے. مگر آپ کے پاس نہیں ہے اور آپ نے سامنے والے کو دیکھ کے اس کی کاپی کرنا چاہی، وہ غلط ہے. دکھانا ہے معاشرے میں لوگوں کو. اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو کوئی، وہ تو آپ کے اپنے اوپر ہے، آپ جتنے بھی خرچ کرے، لاکھوں کروڑوں خرچ کرے. مگر جو لوگ دوسرے کی کمپٹیشن کرتے ہیں، اپنی چادر میں رہ کے ان کو کام کرنا چاہیے، پھر اپنی زندگی مشکلات میں ڈال رہے ہوتے ہیں. دراصل یہی بات آ گئی نا کہ جن کے پاس ہے اور اگر وہ کریں گے تو پھر آپ ڈفرینس کو کیسے ختم کر سکیں گے؟ پچھلے ادوار میں یہ دیکھا گیا ہے کہ پابندیاں ہوتی تھیں کہ صرف ایک ڈش کرنی ہے آپ نے، اگرچہ وہ گھروں میں کر لیا کرتے تھے 10-12 اور بھی. صاحب جن کے پاس ہوتا ہے نا، وہ شوق بھی رکھتے ہیں، وہ کر رہے ہوتے ہیں، آپ ان کو منع نہیں کر سکتے. پھر وہ کہتے ہیں میرے پاس تو ہے، آپ کو کیا؟ وہ چھپ کے ضرور کریں. یہ والی بات ہے کہ آپ کو بھائی میرے پاس تو ہے، آپ کو کیا؟ وہ یہی بولیں گے نا. آپ کو دیکھ کر دوسرے لوگ خراب ہو رہے ہیں، نمائش نہ ہو اس کی. میری بیٹی کی شادی ہے، میں تو فلاں جگہ کا ڈریس بھی پہناؤں گا اس کو، فلاں ہوٹل میں شادی کروں گا. بہت ہی زبردست بات کر دیا. ڈریس بھی پہناؤں لاکھوں کے ڈریسز پہنائے جاتے ہیں. آج کل آپ کو پتہ ہے شادی میں ایک وقت وہ جو 4 گھنٹے کا بارات کا وہ ہوتا ہے، اس میں 1.5 سے 2 لاکھ کا ڈریس دلہن پہنتی ہے کم سے کم. پھر اس کے بعد 25-30 ہزار کا وہ میک اپ کرتی ہے. ٹھیک ہے، لڑکا بھی اسی طرح پہننا ہوتا ہے، اور جو ان کے ریلیٹیو ہیں وہ بھی، ہم بھی اس میں شامل ہیں. صحیح. تو یہ تو ایک
عام سا ٹرینڈ بن گیا, اس کو کیسے چینج کیا جائے یہ تو پورے معاشرے. کیا دلہنیں 5 سے 10 ہزار کے کپڑوں میں اچھی نہیں لگیں گی؟ اچھی لگیں گی, کیوں نہیں لگیں گی. اور ابھی پہلے کے اگر ہم کہتے ہیں کہ کچھ ہم پہلے تھوڑے سے پہلے اگر ہم چلے جائیں 10 سے 15 سال, اس ٹائم لڑکیاں دلہنیں کیا پہنا کرتی تھی؟ اتنا نہیں تھا اس وقت, اتنا نہیں تھا جتنا اب ہو گیا. اب یہ بالکل اچانک سے 6 سے 7 سالوں میں بہت چینجنگ آ گئی ہے, بہت زیادہ چینجنگ آ گئی ہے. بہت زیادہ ایکسپینسو کپڑے بھی ملنے لگے ہیں, فیشن, یہ لوگوں نے ایکچولی فیشن بنا لیا. اب اگر وہ نہ کرے نا, اگر اپنی محفل کو کم سے کم کریں گے تو وہ ان کو شرم آئے گی. 1.5 سے 2 لاکھ کے کپڑے اگر دلہن نے پہن لیے, پھر وہ کیا کب پہنے گی دوبارہ؟ نہیں پہن سکتی, وہ نہیں پہنتی لڑکیاں, کہتی کہ اپنی شادی میں پہن لیا, وہ رکھ جاتے ہیں الماری میں, یا پھر آپ کے بھائی یا بہن کسی یہ دلہا کی شیروانی پڑی رہتی ہے پھر سارا سال. اور پہلے تو ساری سب ایسا بھی ہوا کرتا تھا, پہلے پھر بھی پہن لیا کرتی تھی لڑکیاں, دیور کی شادی میں پہن لیا, اپنی بہن کی شادی میں, نند کی شادی میں, اب نہیں پہنتی ہیں, کہتی کہ نہیں اب میں نے پہن لیا, اب اس کے بعد نہیں پہنیں گی. 1.5 لاکھ بیجا مطلب بلا وجہ کے خرچ ہوئے نہیں ہوئے. بالکل, مگر وہ کہتی ہیں لڑکیاں خود ڈیمانڈس کر رہی ہوتی ہیں آج کل کہ شادی تو میری ایک ہی بار ہونی ہے, مجھے تو ایسے ہی ڈریس چاہیے. آج کل خود وہ شاپنگ کر رہی ہوتی ہیں جا کے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں ابرار بات کر رہا ہوں. جی ابرار صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ کراچی سے بات کر رہا ہوں. کراچی سے. اچھا, ابھی آپ کا میں پروگرام دیکھ رہا تھا, ٹاپک بہت عمدہ سا ہے, سمجھ میں آنے والی بات ہے, اور ہم لوگ روزانہ اس سے لڑ رہے ہیں. جی. ہمارے گھروں میں شادیاں ہو رہی ہیں, ہماری فیملیز میں ہوتی ہیں, ہم جاتے ہیں خوشی خوشی جاتے ہیں. جی. ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ایک سے زائد ڈشز موجود ہیں, دلہن نے جو ڈریسز پہنے ہوئے ہیں, جو زیورات پہنے ہوئے ہیں, لاکھوں روپے کے ہیں. کھانے کے اندر بے تحاشا کھانے موجود ہیں, بینکویٹس ہائر کیے ہوئے ہم لوگوں نے اے سی کی وجہ سے, ہیٹنگ کی وجہ سے. مطلب ہم نے اپنے اوپر اتنی بوجھ کو لاد لیا ہے کہ یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم اس کو قرضے کو کیسے اتاریں گے. ہوتا یہ کہ جو امیر لوگ ہیں, پیسہ رکھتے ہیں, وہ تو شاید ان سب چیزوں کو افورڈ کر لیں, لیکن ایک غریب آدمی, میں نے یہ دیکھا کہ وہ انسپائر تھا. اب میرے گھر میں میری بہن کی اگر شادی ہو رہی ہے, میں نے دیکھا کہ فلانے صاحب نے اس طرح یہ کیا ہے, تو مجھے بھی اس طرح کرنا چاہیے. اب اس میں لاکھ اپنی والدہ کو, اپنی بیوی کو, اپنے بچوں کو آپ سمجھائیں, لیکن وہ ایک ذہن بنا ہوتا ہے ان کا کہ وہ اسی طرح کرنا چاہتے ہیں. تو کیا یہ سب کچھ تبدیل نہیں ہو سکتا؟ میں یہ پوچھنا چاہوں گا, آپ کے ساتھ ایک مہمان بیٹھے طارق صاحب, کہ کوئی ایسا لا یا کوئی ایسی چیز جو ہے وہ کیوں نہیں بنائی جاتی جس میں لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا ہوں. پلس یہ کہ اس سے پہلے شاید ایک قانون بنا تھا جس میں ایک ڈش کے اوپر پابندی, کو ٹائمنگز کے حوالے سے پابندی, شاید ٹائم کی پابندی تو ہوتی ہے, ڈشز کے اوپر پابندی جو ہے وہ دوبارہ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں شادیوں میں جاتے ہیں. آج کل شادی کا سیزن بھی, تو ہم جاتے تھے 3, 4, 5, 8, 10 جس کی جتنی کیپیسٹی. تو میں طارق صاحب سے یہ بات پوچھیں کہ ایسا کوئی لا یا کوئی چیز موجود ہے, اس پہ امپلیمنٹیشن کیوں نہیں ہو رہا؟ سیکنڈلی آپ کے ساتھ ایک گیسٹ اور بھی موجود ہیں, ہینا نام ہے. جی بالکل, ہینا صاحبہ ہیں. ہینا صاحبہ سے بھی پوچھیں کہ یہ ایک سوشل ورکر بھی ہے, تو یہ کیسے سمجھتی ہے کہ اویئرنیس کے لیے لوگوں کی کیا کرنا چاہیے سمجھانے کے لیے؟ تو میرا بس اتنی سی گزارش ہے, دیکھیں اگر اس پہ بات ہو تو اچھا ہو. ٹھیک ہے جی, تھینک یو فار کالنگ. طارق صاحب, صاحب نے جیسے بات شروع کی کہ اس پہ کوئی قانون, یہ ڈشز اور یہ نمود و نمائش اتنا زیادہ, اور میں نے بالکل شروع میں آپ کی اوپننگ جب آپ نے پروگرام شروع کیا ہے میں نے عرض کیا تھا یہ بات, قانون تو ہے, اور وقتاً فوقتاً آپ کے زیادہ کھانوں کے حوالوں سے, ڈشز کے حوالے سے اس پہ بھی پابندیاں لگتی رہی ہیں. جی جی, قوانین بنتے ہیں. کولڈ ڈرنک پہ بھی گزارا ہوا ہے, ایسا بھی بالکل نہیں وہ تو بہت ہی غلط تھا, لیکن بیٹھ کے سب کھایا کرتے تھے جا کے. ہاں جی, گھر پہ ہماری اپنی دیکھیں اس میں سارا یہ ہے کہ قوانین تو بنتے ہیں, یہ ہمارے لیے یہ معاشرے کے اندر ہے موجود. ہم اپنا سیلف وہ, جیسے میں نے عرض کیا کہ آپ کا میڈیا کا کردار ہے, ہماری اپنی اسلامی تعلیمات ہیں, ہم اس چیز کو سمجھیں. اب یہ کہ قانون تو موجود ہے, لیکن وہ ایک عضو معطل کی طرح ایز اے پیرالائزڈ آرگن وہ ہو گیا ہے, اس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے. اور جب اس پہ عمل نہیں ہوتا اور معاشرہ جس طرف چل پڑتا ہے, اور جب وہ جا رہا ہوتا ہے معاشرہ, وہی چیز قانون بن جاتی ہے. وہ جو رواج ہوتا ہے, کسٹم ہوتا ہے, وہی قانون بن جاتا ہے. وہی قانون جب معاشرے میں بگاڑ آیا, یہ سب چیزیں اس طریقے سے ہونے لگیں, یہی قانون بن گیا, اور وہ جو 1976 کا ہے وہ ایز اے پیرالائزڈ آرگن عضو معطل کی طرح وہ ہو گیا. اس میں ابرار صاحب کے لیے یہی ہے کہ سب سے پہلے ہم آپ اویئرنیس پیدا کریں معاشرے کے اندر.
اور جیسے ابرار صاحب نے یہ کہا کہ گھر پہ ماؤں کو بہنوں کو سمجھایا جا سکتا ہے کیا؟ یہ مرد کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے. جس کی شادی ہونے والی ہے اس کو بکنا نہیں ہے, وہ اپنی بولی نہیں لگوائے, وہ چپ چاپ ہو جاتا ہے کہ نہیں میری ماں اور میری بہنیں جو ہیں وہ سمجھ رہے تھے میرا فائدہ ہے نا. نہیں, غیرت اصل میں بات وہی آ گئی جیسے ہنا نے بھی ابھی کہا تھا, غیرت مند جو ہے سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جو ہونے والا بیٹی کا شوہر ہے تو وہ غیرت مند ہو, وہ غیرت رکھتا ہو, وہ اس چیز کو, وہ سیلف وہ ہو. تو یہ بنیادی چیز ہے. اور یہ چیزیں ہماری اسلامی تعلیمات جو ہیں, ہمارے قرآن مجید کا مطالعہ ہے, ہمارا اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہے, ایسی محافل لوگ ہیں ہماری جن میں ہم شرکت کرتے ہیں, وہاں سے اس چیز کو لیتے ہیں. اور مائیں جو ہوتی ہیں, پہلا جو ایک انسٹیٹیوشن ہے پہلا وہ ماں کی گود ہے. مائیں بھی جو ہیں وہ اس چیز کو وہ کریں, اپنے بچوں کو اس چیز کو ایجوکیٹ کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ قوانین سے کچھ نہیں, وہ تو قانون تو موجود ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو کرنے کی اور سینہ بسینہ بتانے کی وہ ہے. اور میں شادی کرنے جا رہا ہوں تو میں نے اپنی ماں کو یہ بات کہنی ہے کہ نہیں کہ میں نے جیز نہیں لینا, میں نے بولی نہیں لگانی ہے, وہ میں بیوی کا لایا وہ ٹی وی میں دیکھوں گا اور وہ بستر استعمال کروں گا. کیا کہنا چاہیں گے آپ اس بارے میں؟ میں یہ کہتی ہوں کہ پورا سسٹم اور معاشرے کو صحیح کرنے کے لیے بہت ٹائم چاہیے, مگر یہ کہ میڈیا اس میں بہت بڑا رول پلے کر سکتا ہے. آپ اپنے پروگرامز کے تھرو یہ میسج کر سکتے ہیں کہ دیکھیں آج سے 8-7 سال پہلے حکومت نے یہ کیا تھا کہ ون ڈش ہونی چاہیے, جو کہ لوگوں نے عمل بھی کیا تھا. اس سے امیروں کو تو کچھ نہیں ہوا تھا مگر غریبوں کے لیے بہت فائدہ ہوا تھا. جہاں پہ وہ کمپٹیشن میں 4-5 ڈشز رکھتے تھے, پھر وہ ایک ہی ڈشز پہ ڈیپینڈ. اور اچھا اور ہنا کتنے لوگ امیر ہیں, زیادہ تر جو ہمارے مڈل کلاس لوگ ہیں, اگر ان کی 5-6 بیٹیاں ہیں, ایک بیٹی کی انہوں نے بہت ہی دھوم دھڑکے کے ساتھ شادی کر دی, اس کے بعد اور 4-5 بیٹیاں ہیں, ان کا کیا قصور ہے کہ وہ یہ کہیں گے کہ ماما آپ نے آپی کی شادی میں تو بہت زیادہ خرچہ کیا تھا, اب وہ یہ کہیں گے ایکسکیوزز دیں گی, یا پہ کہیں گے کہ BC ڈال دیتے ہیں, یا پہ BC ڈالتے ہیں. اچھا آپ کو میں یہ ایک بات بتاؤں, مردوں میں یہ چیزیں بہت کم ہوتی ہیں کہ اچھے مہنگے کپڑے بنانا. زیادہ مرد بیچارے بڑے سادہ ہوتے ہیں, وہ بیوی بیٹی کی باتوں پہ اپنی بہن, وہ بیچارہ ایک مرد بیوی کی بھی سن رہا ہے, ماں کی بھی سن رہا ہے, بہن کی بھی, کزنس, پھپھی, خالہ, نانا, نانی, دادی, امی, کوئی تو وہ بیچارہ کیا کرے. مگر عموماً میں نے 70% مردوں کو دیکھا ہے, وہ کہتے ہیں نہیں اتنا خرچہ ہوگا تو اس سے کم کر لو, اس سے کم کر لو. نہیں اپنی مسز کو بھی سمجھائے گا کہ نہیں دیکھو یہ اتنا میں نہیں, ایسے ہونا چاہیے. اپنی بیٹی کو, اچھا ہمارے معاشرے کے مرد نہیں مانتی ہیں, عورتیں نہیں مانتی, یہ سارا سدھار ہم عورتوں میں لانا ہے, اپنے آپ کو ہم لیڈیز کو صحیح کرنا ہے. اور میں جو نیو جنریشن کے لڑکے ہیں ان کو میں یہی کہوں گی کہ آپ لوگ اگر اپنی مدرس کو سمجھائیں گے جہیز کو کم کریں, ڈشز کو کم کریں, تو بیٹیوں والے کے لیے بہت آسانیاں ہو جائیں گی. کسی گھر میں کوئی بیٹی کبھی بیٹھے گی نہیں, غریب لوگوں کے لیے شادیاں کرنا بہت آسان ہو جائیں گی. صحیح بات ہے. اور میرے خیال سے کسی کو کمپٹیشن کر کے آپ اپنے اوپر لاکھوں روپے کا ادھار کر لیں اور پھر آپ کو اٹیک ہو جائے. یہ دیکھیں یہ جب بھی ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی بیٹی کی شادی کر دی, بہت پیسہ خرچ کیا, جہیز دے دیا, بعد میں آپ کا BP ہائی ہو گیا, عموماً فادرز کو ہو جاتی ہے, بہت زیادہ بیماریاں ہو جاتی ہیں, کتنا مسئلہ ہوتا ہے, کوئی فائدہ نہیں ہے. مطلب آپ اپنی زندگی سے بھی ہاتھ دھو ڈالتے ہیں. ٹھیک ہے جی, بہت بہت شکریہ ہنا صاحبہ آپ کا بھی, اور طارق صاحب انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ پروگرام میں بھی بلائیں گے. بہت ہی اچھا ٹاپک ہے ہمارا, جہیز یا کاروبار, مطلب جہیز کو کاروبار بنایا ہوا لوگوں نے کیا کیا ہوا ہے. اس پہ اور بھی مزید ہماری باتیں چلتی رہیں گی. تو ناظرین ابھی ہم چاہتے ہیں چھوٹے سے بریک پہ, بریک سے جب واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ نیو گیسٹ موجود ہوں گے ایز یوزول.